يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. میرے محترم دینی بھائیوں، قرآن کریم کے 18ویں پارے کی سورۃ النور ہے. اس کے تقریباً 2 رکوع ہم نے پڑھ لیے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرتی مسائل اور خاص طور پر زنا جیسی چیز کو اور اس کی سزا کو بیان کیا، اور اس کے بعد جن لوگوں نے سیدہ حضرت عائشہ پر الزام لگایا تھا، تہمت لگائی تھی، اس پورے قصے کو بیان کیا، اور اس کے ساتھ لگتے بہت سارے مسائل جن کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے ان کو بیان کیا. اب یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، یہ مکمل 2 صفحے کا ایک رکوع ہے، جس رکوع میں بہت اہم مسائل کو بیان کیا گیا ہے. خاص طور پر جب کسی کے گھر پہ جائیں تو بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں سلام کیے بغیر جانا شریعت نے اس کو جائز قرار نہیں دیا. اسی لیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، پہلے آپ ان آیتوں کا ترجمہ پڑھ لیں، پھر اس کے لگتے کچھ مسائل ہیں اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ. اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. کہ ایمان والو، تم اپنے گھروں کو چھوڑ کر کسی کے گھر میں داخل مت ہو یہاں تک کہ پہلے اجازت طلب کر لو. وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور گھر والوں کو سلام کرو. پہلے اجازت مانگو، پھر سلام کرو، اور سلام کرنے کے بعد کسی کے گھر میں داخل ہو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہی چیز تمہارے لیے بہتر ہے. شاید کہ یہ بات تمہیں سمجھ میں آ جائے، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو. تو پہلا حکم ایمان والوں کو یہ بیان کیا کہ بھی کسی بھی انسان کے گھر پہ جاؤ تو سب سے پہلے اجازت طلب کرو. اجازت طلب کرو، اور جب سامنے والا پوچھے کہ بھائی کون ہے تو پھر اس کے بعد سلام کر کے اپنا تعارف کراؤ. جب وہ اجازت دے تب جا کے اس کے گھر میں داخل ہو، ورنہ اس کے گھر میں داخل نہ ہو. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر اس گھر میں آپ کو کوئی نہ ملے، فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، تو اس گھر میں ہرگز داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اس کی اجازت مل جائے. تم نے تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر دیکھا کہ بھئی کوئی آدمی کی آواز نہیں آ رہی ہے، چلو گھر میں داخل ہو جاتے. اللہ نے منع فرمایا جب تک، کیونکہ یہ پراپرٹی تمہاری نہیں ہے، یہ گھر تمہارا نہیں ہے، کسی اور کا گھر ہے جس کو آپ ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. لہذا اگر وہ اجازت نہیں دیتا ہے تو اس گھر میں ہرگز داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. وَإِن قِيلَ لَكُمْ، اور اگر تم سے کہا جائے ارجعوا، کہ بھئی ابھی واپس چلے جاؤ، فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ واپس چلے جاؤ، یہی چیز تمہارے لیے بہتر ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، تم جو کام کرتے ہو اللہ اس کو جانتے. یعنی اس پہ برا لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس آدمی کو ملنے گیا اور اس نے ملنے سے منع کر دیا، اس نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، تو اس پہ برا ماننے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ نے صاف قرآن میں حکم اتار دیا، ان قیل لکم ارجعوا، اگر تم سے یوں کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ، فرجعوا، تو واپس چلے جاؤ. هو ازکیٰ لکم، واپس چلا جانا ہی تمہارے لیے بہتر ہے. ہاں ایک اور حکم بیان کرتے، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے ایسے گھر میں داخل ہونے کے بارے میں
جہاں عام طور پر کوئی خاص آدمی نہیں رہتا، جس میں تمہارے اپنے فائدے، جہاں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، وہاں پر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا پوسٹ آفس ہے، دواخانہ ہے، ہاسپٹل ہے، ریلوے اسٹیشن ہے، یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر تمام لوگوں کے لیے عام اجازت ہوتی ہے، ہر ایک آدمی اپنے حساب سے اپنی ضرورت کے لیے جاتا ہے اور آتا ہے، تو وہاں پر اللہ کہتے ہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں لیکن جو کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے اور وہاں پر اگر تم جانا چاہتے ہو تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ اجازت لے لو، اجازت دی جائے تو پھر جا کے سلام کرو، اور سلام کرنے کے بعد پھر تم داخل ہو۔ اب اس آیت کے لگتے بہت سارے مسائل ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان کیے ہیں، جیسے کہ بیان فرماتے حضرت ام ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم عورتیں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتی تھی تو گھر میں جانے سے پہلے بھی اجازت طلب کرتی تھی۔ تو یہ حکم خالی مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ عورتیں چاہے کسی عورت کو ملنے جا رہی ہو تب بھی سامنے والے کے گھر میں پہلے اجازت طلب کرے، اگر وہ اجازت دے تو اس کے گھر میں داخل ہو۔ یہ روایتیں عورتیں بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ کے گھر پہ جاتی تھی، حضرت عائشہ اگر اجازت مانگتے تھے تب ہم اجازت دیتے تھے تو ہم اس گھر میں جاتے تھے۔ اب اس کی بہت سارے مسائل ہیں۔ اگر کوئی گھر ایسا ہے جو آپ کا اکیلے کا ہے، جہاں صرف آپ کی بیوی رہتی ہے، تو وہاں پر اجازت کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ آپ کا پرائیویٹ پراپرٹی ہے۔ آپ کو اپنے ہی گھر میں جانے کے لیے جہاں پر صرف آپ کی بیوی ہے وہاں پر اجازت کی کوئی ضرورت نہیں، یہ مسئلہ ہے۔ لیکن اچھائی اس میں ہے کہ اپنے ہی گھر میں جاؤ تب بھی کھنکھار کے، ذرا آواز کر کے، پیروں سے آواز کر کے یا کھنکھار کے آواز کر کے گھر میں جایا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ بیوی کسی ایسی حالت میں بیٹھی ہو جس حالت میں دیکھنا بھی تم پسند نہ کرتے ہو، تو اچھا یہ ہے کہ بھئی کم از کم کھنکھار کے چلا جائے یا پیر سے آواز کر کے اس گھر میں جائے۔ ضروری نہیں ہے لیکن اچھا یہ ہے کہ آواز کر کے جائے۔ لیکن اگر اس گھر میں اپنی ماں رہتی ہے، بہنیں رہتی ہیں، دیگر مستورات بھی رہتی ہیں، چاہے وہ آپ کا اپنا گھر ہے، جوائنٹ فیملی ہے، سب ساتھ میں رہتے ہیں، تو اس وقت بھی اجازت لے کے یا سلام کر کے جایا کرو، تاکہ گھر کی مستورات اگر کسی ایسی حالت میں ہو جس میں دیکھنا تم پسند نہ کرتے ہو تو کم از کم وہ لوگ سنبھل جائیں اور اپنا دوپٹہ یا اپنا کپڑا درست کر لیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں عطا بن یسار کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس آیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی والدہ کے پاس، اپنی اماں کے پاس گھر میں رہتا ہوں، تو کیا مجھے اپنی اماں جس گھر میں رہتی ہیں اس گھر میں جانے کے لیے بھی اجازت طلب کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، اپنے والدہ کے گھر میں جاؤ تب بھی تم اجازت طلب کرو۔ اس آدمی نے دوسری مرتبہ پوچھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو ان کی خدمت میں رہتا ہوں، میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں ہر وقت، تب بھی اگر میں باہر سے آؤں تو اجازت طلب کر کے جاؤں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، اجازت طلب کر کے جاؤ۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اپنی والدہ کو نازیبا حالت میں دیکھو، ان کا کپڑا بدن سے ہٹا ہوا ہو، ایسی حالت میں دیکھو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں ہرگز پسند نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ سلام کر کے اجازت لے کے جاؤ۔ ہو سکتا ہے ایک عورت گھر میں اکیلی بیٹھی ہے تو وہ کیسی بھی بیٹھی ہو، تو اس وقت تم اجازت لے کے جاؤ تاکہ اپنا کپڑا درست کر لے۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ اگر میں نے بتایا جیسے پہلے آپ کو کہ اگر بیوی گھر میں رہتی ہے تو مستحب اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو کہہ کے جاؤ۔ استئذان، یہ اجازت لینے کا جو طریقہ ہے، اس کے لیے عربی میں قرآن میں جو سینٹنس استعمال ہوا ہے تو اس میں انس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ انس کا کیا مطلب؟ انس کو اگر ہم اپنی بھاشا میں کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا وہ چیز کہ وہ آدمی کہ جس کے آنے سے ہمیں دل پہ بوجھ نہ لگے، ہماری پرائیویسی میں کوئی دخل اندازی نہ کرے۔ تو کسی آدمی کا آنا اگر ہمیں اچھا لگتا ہو تو اسی کو کہتے ہیں انس، یعنی کہ مانوس ہو جانا۔ کبھی کبھی کوئی بے وقت اگر ہمارے گھر میں آ جاتا ہے ہم کو اچھا نہیں لگتا، کوئی ہماری پرائیویسی میں انٹرفیئر کرتا ہے وہ بھی ہم کو اچھا نہیں لگتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ بھی میرے گھر میں میری پرائیویسی میں اگر کوئی آئے تو کم از کم مجھے اطلاع کر کے آئے کہ میں مینٹلی تیار ہوں کہ نہیں ہوں اس آدمی کو اجازت دینے کے لیے۔ تو یہ مستحب طریقہ ہے، قرآن کریم کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ کیونکہ اور آپ یاد رکھیے
اللہ یہ احکام کس کے ساتھ اتار رہے ہیں؟ زنا کے ساتھ اتار رہے ہیں. زنا کی تہمت لگانے کے جو احکام ہیں اس کے ساتھ ان احکام کو بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ پتہ چلا زنا تو آخری درجے کی بات ہو گئی، لیکن زنا تک پہنچنے کے لیے، برائی تک پہنچنے کے لیے جن جن راستوں سے گزرنا پڑتا ہے وہ راستے یہی ہوتے ہیں. بے پردگی، کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو گئے، کسی کے مستورات کو آپ نے دیکھ لیا، نازیبا حالت میں دیکھ لیا، تو یہی تمام چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے دماغ کو خراب کرتی ہیں اور رفتہ رفتہ اس کو، وہ انسان کو زنا تک پہنچا دیتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دروازہ ہی بند کر دیا. قرآن میں جہاں پر زنا کا تذکرہ ہے وہاں پر یوں نہیں کہا کہ زنا مت کرو، بلکہ یوں کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا سے قریب بھی مت جاؤ، زنا سے قریب بھی مت جاؤ، یعنی کہ زنا کے قریب لے جانے والی جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے رک جاؤ تاکہ تم زنا تک پہنچو ہی. زنا سے قریب بھی مت جاؤ، انہو کان فاحشہ، وہ بہت بری چیز ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ. تو یہ تمام احکام جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں میرے بھائی، وہ تمام احکام زنا جیسی چیز پر روک لگانے کے لیے بیان کی جا رہی ہیں. صحابہ خود اپنا معمول بیان کرتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ جاتا تھا تو میں کس طریقے سے اجازت لیتا تھا. السلام علی رسول اللہ، السلام علیکم ایدخل عمر. میں پہلے کہتا تھا السلام علی رسول اللہ، اللہ کے رسول پر اللہ کی سلامتی. پھر کہتا تھا السلام علیکم، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو. ایدخل عمر، کیا عمر گھر میں داخل ہو سکتا ہے؟ اس طریقے سے حضرت عمر اجازت مانگتے تھے اللہ کے رسول کے گھر میں جانے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے کہ جی بالکل آئیے، تو حضرت عمر اس گھر میں جاتے تھے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں کسی کے گھر پہ جاتا تھا تو میں کہتا تھا انا موسیٰ انا اشعری، اپنا پورا انٹروڈکشن دیتا تھا تاکہ سامنے والے آدمی کے دماغ میں یہ نہ رہے کہ بھائی کون سا موسیٰ میرے گھر پہ آیا ہے. پورا اپنا تعارف، پورا اپنا انٹروڈکشن دیتے تھے کہ میں موسیٰ ہوں، میں اشعری ہوں اور آپ کے گھر پہ آیا ہوں، اگر آپ اجازت دو تو میں آپ کے گھر میں آؤں ورنہ نہیں. تو یہ اسلام کا طریقہ ہے میرے بھائیوں، تاکہ ہمارے کسی ایسے طریقے سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ بیان کیا. بعض لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے؟ دروازے پر بیل بجایا. آج کل کے زمانے میں تو الحمدللہ چلو بیل کا نظام ہے، بیل کا سسٹم ہے. آپ نے بیل بجا دیا تو گھر کے اندر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بھئی دروازے کے اوپر کوئی آیا. اب اگر دروازہ کھولنے سے پہلے کسی نے پوچھا کون، تو کہتا کہ میں. میں کیا ہوتا ہے؟ وہ پوچھا بھائی کون، تو کہتا میں. وہ تیسری بار پوچھ رہا ہے بھائی کون آیا ہے، تو کہ میں آیا ہوں. تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ واقعہ لکھا ہے یہاں پر خطیب بغدادی نے، واقعہ لکھا ہے بصرہ کا، کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے ایک صحابہ ہے بغداد میں، اور دروازے کے اوپر دستک دی. حضرت مغیرہ نے پوچھا کہ من، کون ہے؟ تو انہوں نے کہا انا. تو حضرت مغیرہ نے اندر سے جواب دیا ما انا. میں کیا ہوتا ہے؟ میں کسی ایسے آدمی کو نہیں جانتا کہ جس کا نام میں ہو. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہہ رہے ہیں کہ لا اعرف شخصا، میں کسی ایسے آدمی کو نہیں جانتا کہ جس کا نام میں ہو، اس لیے آپ واپس چلے جاؤ. پھر اس آدمی نے اپنا نام بتایا تو ابو موسیٰ اشعری نے اندر آنے کی اجازت دی. یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ بھائی میں کہا جائے، نام بتانا چاہیے انسان کو. اس سے بھی زیادہ برا طریقہ یہ ہے، کچھ پڑھے لکھے لوگ یہ حرکت کرتے ہیں کیونکہ اسی کو وہ اپنا ڈسپلن سمجھتے ہیں. کسی کے دروازے پہ گئے، دستک دی یا گھنٹی بجائی، اس نے اندر سے پوچھا کون، تو کچھ نہیں بولتے، خاموش کھڑے رہتے. خاموش کھڑے ہیں کیونکہ بولنا اپنے ڈسپلن کے خلاف سمجھتے ہیں. میں بڑا آدمی ہوں، میں ڈسپلن والا آدمی ہوں، میں اپنا نام نہیں بتا سکتا. تو ڈسپلن کے خلاف سمجھتے ہیں اور خاموش کھڑا رہتا ہے. وہ آدمی بیچارہ دروازہ کھولنے میں ششوپن میں مبتلا ہوتا ہے کہ دروازہ کھولوں یا نہ کھولوں، کیا معلوم دروازے پہ کون ہے. اس لیے کہتے ہیں یہ تمام طریقے غلط ہیں. اور ایک اور طریقہ بتایا، کسی کے دروازے پہ جاؤ. آج کل کے زمانے میں چلو بیل ہے تو ایک مرتبہ بیل بجا کر چھوڑ دو. ایسا نہیں کہ بیل کے اوپر ایسی انگلی دبا دی کہ شاید انگوٹھا ہی اندر گھسا دیں گے.
اتنی زور زور سے بیل بجاتے ہیں اندر والا آدمی گھبرا جاتا ہے۔ صحابہ کا معمول بیان کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ صحابہ تشریف لے جاتے تھے، اور اگر ان کو کوئی کام ہوتا تھا تو اپنے ناخون سے دروازے کو ٹچ کرتے تھے، انگلیاں بھی پوری نہیں مارتے تھے، انگوٹھا یا پورا ہاتھ نہیں مارتے تھے صحابہ کہ کہیں اللہ کے رسول آرام فرما ہو اور آپ کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے، یا زور سے دروازے کو دستک دینے کی وجہ سے رسول اللہ کو تکلیف نہ پہنچ جائے، اس لیے صحابہ اپنے ناخون کو ٹچ کرتے تھے۔ ناخون میں زیادہ طاقت نہیں ہوتی، البتہ گھر کے اندر والے کو پتہ چل جاتا تھا کہ گھر دروازے کے اوپر کوئی آیا ہوا ہے، ناخون سے ٹچ کرتے تھے صحابہ، اتنا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال قرآن کریم کی جو یہ آیت بیان کی گئی، اس آیت کے اندر یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ کسی کے گھر پہ جاؤ تو اجازت طلب کرو، اور پھر اس کے بعد سلام کرو، جب اجازت مل جائے تو اس کے گھر میں جاؤ۔ اسلام کا طریقہ ایک طرفہ نہیں ہے، اسلام نے دوسرے طریقہ بھی بیان کیا کہ اگر کوئی تمہارے گھر پہ تمہیں ملنے کے لیے آئے تو ایسا نہیں ہے کہ تم جواب ہی نہ دو۔ اب اندر والے کو اللہ کہہ رہے، یہ اسلام کا حکم اندر گھر کے اندر والے لوگوں کے لیے کہ کوئی تمہارے دروازے پر آئے، پتہ چلا تم جواب ہی نہیں دے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، ان لزورک علیک حقا، کوئی آدمی تمہارے ملاقات کے لیے آتا ہے تو اس کا تمہارے اوپر حق ہے، اگر اس وقت تم ایسی حالت میں ہو کہ مل نہیں سکتے ہو تو الگ بات ہے، ورنہ خواہ چپ رہنا اور جواب نہ دینا اور باہر کھڑے آدمی کو پریشان کرنا، اس کی بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اسلام کہتے ہیں کہ اس کی ملاقات کرو۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت اللہ کے رسول ان کے گھر پہ تشریف لے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے سلام کیا، حضور کی آواز سب پہچانتے تھے، تو سعد بن عبادہ نے جواب دیا، وعلیکم السلام کہا، لیکن آہستہ سے کہا، اللہ کے رسول نے باہر سنا نہیں۔ دوسری مرتبہ اللہ کے رسول نے سلام کیا، سعد بن عبادہ نے جواب دیا لیکن انتہائی آہستہ دیا۔ تیسری مرتبہ اللہ کے رسول نے سلام کیا، سعد بن عبادہ نے بالکل آہستہ سے جواب دیا۔ جب اللہ کے رسول کو تینوں مرتبہ کوئی جواب نہیں ملا تو اللہ کے رسول واپس چلے گئے۔ سعد بن عبادہ دروازہ کھول کے دوڑے اور اللہ کے رسول کو پیچھے سے پکڑ لیا اور کہا، یا رسول اللہ، میں نے تو پہلی مرتبہ آپ کی سلام سن لی تھی، لیکن میں چاہتا تھا کہ آپ کی زبان سے سلامتی کے الفاظ میرے لیے بار بار آئے، اس لیے میں نے آہستہ جواب دیا تاکہ آپ 3 مرتبہ میرے لیے سلامتی کی دعا کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی ٹھیک ہے، یہ جذبات والی بات ہے لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہی ہے کہ جب تمہیں کوئی آدمی کہے تو تم اس کو جواب دو، اور ہم لوگوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب 3 مرتبہ اندر سے جواب نہ ملے تو ہم واپس چلے جائیں۔ ایسا نہیں کہ وہاں پر کھوٹا گھاڑ کے بیٹھ جائے، جب تک نکلے گا نہیں تب تک جائیں گے نہیں۔ اب یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں، نیو ٹیکنالوجی کے زمانے میں، موبائل کے ساتھ مسئلہ بھی یہی آتا ہے، فون کے ساتھ بھی یہی مسئلہ آ گیا۔ اگر آپ نے کسی کو فون کیا، نہیں اٹھایا، آدھے منٹ بعد دوسری مرتبہ ٹرائی کیا، آپ نے نہیں اٹھایا، تیسری مرتبہ آپ نے ٹرائی کیا، بس 3 مرتبہ سے زیادہ ٹرائی کرنے کی اجازت نہیں۔ پتہ چلا کبھی فون کھول کے دیکھا 25 مرتبہ لگا ہوا ہے اللہ کا بندہ، 3 منٹ میں 25 مرتبہ کال کیا ہوا ہے۔ یہ طریقہ نہیں، کیونکہ آدمی جب فون کھولتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک ہی آدمی کے مسلسل 15-20 مس کال آئے ہوئے تو وہ گھبرا جاتا ہے کہ آخر کیا بات ہوگی۔ اسلام اسی چیزوں کے اوپر تو روک لگانا چاہتا ہے۔ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچانے کا سبب مت بنو، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچانے کا سبب مت بنو، کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس کی وجہ سے سامنے والے کو تکلیف ہو۔ فون میں بھی یہی 3 طریقہ، اگر کوئی ارجنٹ ایمرجنسی ہو اس کے مسائل الگ ہے، اس کی بات الگ ہے، ورنہ نارمل طریقہ یہی ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے فون کیا، اگر جواب نہیں مل رہا ہے 4تھی مرتبہ ہرگز آپ ٹرائی نہ کریں، یہی اسلامی طریقہ ہے۔ آگے پھر دوسری آیت کی طرف آتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور آگے وہی آیت عورتوں کے بارے میں ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مومنات عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔
یہ دونوں حکم مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا یہی چیز رفتہ رفتہ آدمی کو زنا کے راستے کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ آنکھیں تو تمام چیزوں کی بنیاد ہے، برائی کی سب سے بڑی جڑ تو یہی آنکھیں۔ آنکھیں جب نامحرم کو دیکھتی ہیں تو اس کے بارے میں غلط خیالات دل میں پیدا ہوتے ہیں، شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ فلاں عورت کو میں نے دیکھا، اس کے حسن کو دیکھ کر متاثر ہو گیا، پھر وسوسے دل میں اس طرح کے سے آتے جاتے ہیں کہ آدمی کا دماغ بد دماغی کی طرف چلا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کو زنا کے راستے کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ اللہ نے روک لگا دی پہلے ہی راستے پر، بھئی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اجازت نہیں ہے نامحرم کو دیکھنے کی، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، شرمگاہوں پر کنٹرول کرو۔ تم جب اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو گے، شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے تو تم کبھی بھی زنا کی طرف نہیں جا سکتے۔ یہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اگر اس پر عمل ہوگا تو عورتیں بھی کبھی زنا کے راستے کی طرف نہیں جائے گی۔ آگے دوسرا حکم ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کرے۔ عورتوں کے لیے حکم ہے، اللہ نے تمہیں جو سنورنے کی اجازت دی ہے، زیب و زینت اختیار کرنے کی اجازت دی ہے، زیب و زینت اختیار کرنے سے منع نہیں کیا، بننے اور سنورنے سے عورتوں کو منع نہیں کیا، لیکن آپ بنتی اور سنورتی کس کے لیے؟ آپ بنتی اور سنورتی آپ کے شوہر کے لیے۔ آپ کو بننا ہے، سنورنا ہے اپنے شوہر کے لیے۔ شوہر کے لیے جتنا ہو سکے آپ بنو اور سنورو، اسلام میں اس کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں، بلکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے تھے اور مدینہ پہنچنے سے پہلے اگر شام کا وقت ہو جاتا تھا، رات کا وقت ہو جاتا تھا، تو کسی صحابی کو گھر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ مدینہ سے دور ہی پڑاؤ ڈال دو، ہر ایک آدمی صبح گھر جائے گا۔ صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ کیوں؟ کہا کہ ہم لوگ اچانک مدینہ پہنچے، تمہارے عورتوں کو شوہروں کے لیے تیار ہونے کا ٹائم نہیں ملا ہے، تم اچانک گھر میں چلے گئے، پتہ چلا عورتیں تمہارے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے تھے مدینہ کے باہر ہی پڑاؤ کر دو، اور تمام لوگوں کو کہتے تھے صبح گھر جائیں، اور پھر کوئی اور آدمی کو بھیج کر مدینہ میں اطلاع کر دی جاتی تھی کہ بھئی جو قافلہ گیا تھا وہ قافلہ آ چکا ہے، تاکہ عورتیں اپنے شوہروں کے لیے بن سنور کر تیار ہو جاتی تھی۔ تو بننے اور سنورنے کی اجازت ہے، لیکن اپنے شوہروں کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں۔ آج تو پتہ چلا بھئی عورتیں نکل رہی ہیں، بھئی کہاں جا رہے ہیں کہ بیوٹی پارلر، تو بھئی چلو پھر جب تیار ہو کے آتی، جانا بیوٹی پارلر ہے تیار ہونے، بیوٹی پارلر جانے کے لیے بھی 10 منٹ گھر میں تیار ہونا پڑتا ہے۔ یہ صورتحال ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیو، جب تک ہماری عورتیں اپنے شوہروں کے لیے سنورنے کا کام کریں گی تب تک معاشرہ محفوظ ہے۔ جب تک یہ عورتیں گھر والوں کو چھوڑ کر باہر والوں کے لیے سنورنے کا کام کریں گی، پھر معاشرے سے اچھائی کی امید لگانا بیکار ہے۔ اس معاشرے کے اندر زنا پنپتا ہے، اس معاشرے کے اندر برائیاں پنپتی ہیں، اس معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ معاشرہ اچھائی کی طرف نہیں جاتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان کو کہو کہ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کتنی باریک باریک چیز میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ان کو کہو کہ اپنی اوڑھنیوں کے چھیڑے، اوڑھنیاں اوڑھنے کے بعد جو اس کے جو حصہ اوڑھنی کا لٹکتا ہے، جس کو شملہ کہا جاتا ہے، اوڑھنی کا جو کنارہ لٹکتا ہے، اس زمانے میں عورتیں کیا کرتی تھی کہ اوڑھنی سر کے اوپر ڈال دی اور اس کے دونوں حصوں کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتی تھی۔ اللہ نے منع فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، ان کو کہو کہ اپنی اوڑھنیوں کے سینے چھیڑے جو ہیں وہ اپنے سینے کے اوپر ڈال دیں، کیونکہ عورت کا پورا جسم سطر ہے، اور خاص طور پر جسم کا وہ حصہ کہ جس سے جسم کی بناوٹ ظاہر ہوتی ہو تو اس کو تو چھپانا ضروری ہے، خاص طور پر سینے والا حصہ تو وہ کرتا اور قمیص کے جبے کی وجہ سے چھپ تو جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کا ابھار نظر آتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے منع فرمایا کہ اوڑھنی جب اوڑھو تو اس کے دونوں حصوں کو اپنی چھاتی کے اوپر، اپنے سینے کے اوپر ڈال دو، تاکہ تمہارے بدن کی بناوٹ غیر محرم کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو، اپنی بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کرو۔ ہاں کچھ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت ہے، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ،
اپنے شوہر کے سامنے آپ ظاہر کر سکتی ہو. اسی طریقے سے وہ آبائہن اپنے گھر میں اپنے ابا ہیں، او آبائی بعولتہن اپنے شوہر کے والد، ان سے پردہ نہیں ہے. او ابنائہن اپنے بیٹوں سے پردہ نہیں ہے. او ابنائی بعولتہن اپنے شوہر کے بیٹے، یعنی شوہر کی دوسری بیوی کے اگر بیٹے ہیں تو ان سے بھی پردہ نہیں ہے. او اخوانہن اپنے حقیقی بھائی سے پردہ نہیں ہے. ہاں بھائیوں میں بھی یاد رکھے، حقیقی بھائی سے پردہ نہیں ہے. چاچا کا لڑکا، ماما کا لڑکا، پھوپھی کا لڑکا، خالہ کا لڑکا، ان سے پردہ ہے. ہم لوگ معاشرے کے اندر کیونکہ سب کو بھائی بولا جاتا ہے اور پردے کا اہتمام نہیں کیا جاتا، تو فرمایا اپنے بھائیوں سے یعنی حقیقی بھائیوں سے پردہ نہیں ہے. او بنی اخوانہن اپنے بھائی کے بیٹے یعنی اپنے بھتیجوں سے پردہ نہیں ہے. او بنی اخواتہن اپنی بہن کے بیٹے یعنی کہ اپنے بھانجوں سے پردہ نہیں ہے. او نسائہن یا وہ عورتوں کا آپس میں عورتوں سے پردہ نہیں ہے. لیکن مسلمان عورتیں غیر مسلم عورتوں سے ہمارے اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے. غیر مسلم عورتیں جو عام طور پر جن کے وہاں پردے کا کوئی لحاظ نہیں ہے، تو وہ اگر آتی ہیں تو ہمارے عورتیں کم از کم اپنے بدن کو اچھی طریقے سے چھپا لیں اور اپنے بدن کا پردہ کر لیں. او ما ملکت ایمانہن اور جو نوکر چاکر تمہارے گھر میں کام کرتے ہیں عورتیں، ان سے پردہ نہیں ہے. لیکن اگر مرد ہیں تو ان سے تو پردہ ہے. او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل یا اس طریقے سے ایسے لوگ جو بالکل مجنون قسم کے ہوتے ہیں جن کو عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، جو تمہارے گھر میں آتے جاتے رہتے ہیں، کھانے پینے کے ارادے سے مانگنے والے آتے ہیں، لیکن ان کو عورتوں کے اندر کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجنون اور پاگل جیسے قسم کے لوگ ہیں، تو ان سے البتہ کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے اوی الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء یا وہ چھوٹے بچے جو ابھی نابالغ ہیں، بلوغ کی حد تک نہیں پہنچے، جن کو عورت کا کون سی چیز کا پردہ کرنا چاہیے کون سا نہیں کرنا چاہیے جن بچوں کو پتہ نہیں چلتا، ایسے عورتوں سے ایسے بچوں سے بھی پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا ان کے سامنے اگر عورتیں پردہ نہیں کرے گا تو چلے گا، ورنہ ان کے علاوہ تمام غیر محرم ہیں اور ان تمام کے سامنے پردوں کا اہتمام کیا جائے گا. آگے دوسرا حکم ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ان عورتوں سے کہو کہ اپنے پیروں کو زمین پر زور سے نہ مارے کہ جس کی وجہ سے پیر میں پہنے ہوئے پازیب کی کھنکار کی آواز لوگوں کے سامنے چلی جائے. ہم بیٹھے ہوئے پتہ ہی نہیں، بازو میں سے عورت گزری لیکن پاؤں میں بجتے ہوئے پازیب اس نے پہنے ہوئے ہیں، جس کی پیروں کی کھنکھناہٹ ہمارے کان میں آئی تو دماغ کا شیطانی کیڑا یہاں پر حرکت میں آنے لگا اور فوراً اس عورت کی طرف متوجہ ہو گیا. اللہ نے عورتوں کو حکم دے دیا، پہلی بات تو بجتے ہوئے پازیب پہننے کی اجازت ہی نہیں، ایسے بجتے ہوئے پازیب پہننے کی اجازت ہی نہیں ہے. اور اگر پہنا بھی ہے، اگر مان لو کہ تم نے اللہ کا حکم کو نہ مان کر پہنا بھی ہے تو اپنے پیروں کو آہستہ سے نکاح رکھتے ہوئے گزر جاؤ، زور زور سے پیر کو بجاتے ہوئے گزرنا کہ جس کی وجہ سے مردوں کا دماغ اور مردوں کا ذہن تمہاری طرف منتقل ہو جائے. شریعت میں ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے. یہ تمام احکام بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا تم تمام اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. ایھا المؤمنون اے مومنو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ لعلکم تفلحون شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. مطلب مان لو ہم کو فرشتے تو ہیں نہیں، انسان ہیں، کبھی عورتوں کے اوپر نگاہ پڑ جاتی ہے، کبھی عورتوں کو نازیبا حالت میں دیکھ لیتے ہیں، کبھی عورتوں کو لے کر ہمارے ذہنوں میں وسوسے آ جاتے ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں، فرشتے تو ہیں نہیں. لیکن ضروری ہے اگر اس طرح کی باتیں ہوں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ کیونکہ وہ اللہ اتنا بڑا ہے چاہے کتنے گناہ لے کر آ جاؤ معاف کرنے کے لیے تیار. اس کی ذات کی طرف متوجہ ہو جاؤ لعلکم تفلحون شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، اللہ تمہیں معاف کر دے اور تم کامیاب ہو جاؤ. تو میرے بھائیوں ان آیتوں میں جو احکام بیان کیے ہیں یہ تمام احکام ہمارے معاشرے کو محفوظ کرنے کے لیے بیان کیے گئے. معاشرہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے محفوظ رہتا ہے. مردوں کو بھی حکم دیا گیا، عورتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. آج کل کیا ہے، مردوں کے لیے تو پردہ ہے لیکن عورتیں برقعے میں سے چاہے جس کو چاہے دیکھیں. عورتوں نے یہی سمجھ لیا ہے کہ ہم تو چاہے جس کو چاہے دیکھ سکتے ہیں. ارے بھائی جتنا پردہ مردوں کے لیے ہے اتنا ہی پردہ عورتوں کے لیے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں اور حضرت عائشہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں.
کہ سامنے سے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جو نابینا تھے، اندھے تھے بیچارے، دیکھ نہیں سکتے تھے، وہ سامنے سے آئے تو اللہ کے رسول نے ام سلمہ اور حضرت عائشہ کو فرمایا کہ ان سے پردہ کرو. تو ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اندھے ہیں، دیکھ نہیں سکتے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم تو اندھی نہیں ہو، تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو. تو پردہ خالی مردوں کے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے بھی پردہ ہے کہ تم غیر محرم مردوں کو نہ دیکھو. تو یہ عبداللہ ابن ام مکتوم کا واقعہ لکھا ہے میرے بھائیوں. تو پتہ چلا گھر کی مستورات کو یہ سورہ نور کے احکام پڑھ پڑھ کر سناؤ میرے بھائیوں. جب تک ہمارے گھر کی مستورات محفوظ ہیں، ہماری اولاد کی تربیت محفوظ ہے، ہمارا گھر محفوظ ہے، اور ہمارے گھر سے نکلنے کے بعد ہمارے گھر کی عزت محفوظ ہے. یہ سب سے بڑی چیز. مرد جب تک گھر میں رہتا ہے تب تک تو عزت محفوظ ہے، وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن مرد کے گھر میں سے نکلنے کے بعد اگر وہ عورت اپنے شوہر کی عزت کو گھر میں محفوظ رکھتی ہے، بچوں کی تربیت کو محفوظ رکھتی ہے، تو وہ گھر جنت کا ٹکڑا ہے میرے بھائی. وہ گھر جنت کا ٹکڑا ہے. اور ہم میں سے ہر ایک آدمی چاہتا ہے، ہم میں سے ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ میری گھر کی عزت محفوظ رہے، میری عورت کو کوئی نہ دیکھے، میری بیوی بچوں اور بہنوں کو اور بیٹیوں اور بہوں کو کوئی نہ دیکھے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی کسی کو نہ دیکھیں، ہم بھی کسی کو نہ دیکھیں. اگر اس پر ہمارا عمل ہوگا میرے بھائیوں تو ہمارا گھر عزت کی آماج گاہ بن جائے گی، ہمارا گھر عزت کے ایک ناموس کی حفاظت والی چیز بن جائے گی. اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ایک آخری آیت میں یہ احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے کہ تمہارے معاشرے میں اگر کوئی بے نکاح لوگ ہیں تو ان کا نکاح کرواؤ. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. چاہے تمہارے نوکر چاکر ہو، تمہارے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے ہو، یا تمہارے معاشرے میں ایسے کچھ لوگ ہو جو بے نکاح ہو، جو نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن انتظام نہیں ہے ان کے پاس، اور اللہ نے تمہیں اگر کیفیبل بنایا ہے تو تم ایسے لوگوں کا نکاح کراؤ. إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اگر وہ غریب ہیں، تم یہ سوچتے ہو کہ چلو بھائی میں نکاح تو کرا دوں گا، شادی کرانے کے بعد یہ آدمی اپنی بیوی کا خرچہ برداشت کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا، یہ اگر تم سوچتے ہو، اللہ فرماتے اگر وہ فقیر ہے یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ اپنے فضل سے اس کو مالدار کر دے گا. یہ اللہ کا ذمہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ خدا کا وعدہ ہے. اور آج کل ہم کیا کہتے ہیں، بھئی چھوکرے بچے کا نکی ہوا کہ نہیں ہوا، تو کہتے ہیں جار سودی سیٹ نہ تھا تار سودی نہیں، ابھی تک اپنے پیروں پہ کھڑا ہی نہیں ہوا، ابھی تک اپنے پیروں پر کھڑا ہی نہیں ہوا ہے. ارے بھائی پیروں پر کھڑا ہونے کے بعد کتنوں کی عزتوں کے ساتھ وہ کھلواڑ کر چکا ہے، تمہیں کیا پتا. لہذا آپ اس کو صحیح دینداری سکھاؤ، اور جب اس میں شادی کے آثار نظر آنے لگے تو اس کے بعد فوراً اس کی شادی کی طرف توجہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں روزی دینے کی ذمہ داری تو ہماری ہے. تم کیا سمجھتے ہو تم نے دکان کھول کے بیٹھے ہو تو روزی تم ہی کما کر جاتے ہو. ارے میرے بھائیو کتنے ایسے دکان والے ہیں جو بیچارے صبح سے کھول کے بیٹھتے ہیں، شام کو واپس چلے جاتے ہیں، پورے دن کا خرچہ بھی ان کا نہیں نکلتا. کتنے ایسے ہیں کہ جو کرائے کی دکان پہ رہتے ہیں لیکن اللہ نے برکت اتنی زبردست عطا فرما رکھی ہے کہ دن بدن ترقی کرتے. تو اللہ فرماتے روزی دینے کی ذمہ داری ہماری ہے. آپ لوگ جو کرتے ہو وہ تو سبب اختیار کرتے، ہمارا کام ہے سبب اختیار کرنا، دکان کھول کے بیٹھنا یہ ہمارا کام ہے، روزی دینا اس اللہ کا کام. تو اللہ فرماتے روزی تو ہم دیں گے. روزی کے بارے میں سوچ کے بچوں کا نکاح نہ کروانا، بچیوں اور بچیوں کو 25 سال 30 سال کی عمر تک جب تک سیٹ نہیں ہو جاتے اس کے چکر میں نکاح نہ کروانا، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں رکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرے. اور پاک رکھنے کا طریقہ سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ آدمی روزے سے رہے، اس لیے کہ جو آدمی روزے سے رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پاک اور صاف رکھتے. تو یہ اس آخری آیت میں، یہ رکوع کی آخری آیت تھی، اس آیت میں ہم کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر ہم کیفیبل ہیں اور ہمارے ہاتھ کے نیچے ایسے کچھ لوگ ہیں کہ جو نکاح نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے نکاح کا انتظام کریں. یہ بھی اسلامی طریقہ ہے، یہ بھی معاشرے کو برائیوں سے بچانے کا طریقہ ہے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے معاشرے کو برائی سے حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے معاشرے کو انتہائی پاکیزہ معاشرہ بنائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم